ہم نے پچھلی دفعہ بھی جب یہ کچھ دن پہلے بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا جس میں 3 سالہ بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا تھا، تب بھی ہماری آپ سے بات ہوئی تھی۔ اس سال کے 25 ایسے کیسز ہو گئے ہیں، 25 جانیں چلی گئی ہیں سعدیہ صاحبہ، اور پھر ہم ہر دوسرے دن کوئی نیا ایشو آ جاتا ہے، نیا کیس آ جاتا ہے اور یہی سیم چیز ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنی مزید اور جانیں جائیں گی گٹروں کے ڈھکن نہ ہونے سے؟ ویری سوری، بہت انفارچونیٹ ہے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ 25واں واقعہ ہے اس سال کا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، جب ابراہیم والا مسئلہ ہوا، سارے ٹی وی نے اس پہ بھی شو کیے، بات چیت کی۔ اس کے بعد میئر کراچی نے ویسے ان یوسیز کو 12 لاکھ روپے مہینہ جو ہے ان کے اکاؤنٹس میں جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی اسپیشلی 1 لاکھ روپے میں ایڈیشنل بڑھا رہا ہوں، جو صرف گٹر کے ڈھکن کی خریداری کرے، اور جن علاقوں میں موجود نہیں ہے آپ لوگ پلیز اس کو انشور کریں کہ میں پیسے ایڈیشنل دے رہا ہوں۔ 1 لاکھ روپے بہت ہوتے ہیں، میرا خیال سے 1000 روپے کا ڈھکن آتا ہوگا۔ سعدیہ صاحبہ، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے نا، انتظامی مسائل ہیں، انتظامی طور پر معاملات کو چلایا نہیں جا رہا، پیسوں کا تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہو۔ ہاں، تو بات میں وہی کر رہی ہوں کہ میئر صاحب نے یہ بات یو سی اور ٹاؤن چیئرمینس کو کہا کہ پلیز آپ اس چیز کو انشور کریں اور آپ انسپیکٹ کریں جہاں جہاں موجود نہیں ہے، یا پھر آپ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیں کہ جی یہاں موجود نہیں ہے، تو ہم اس جگہ وہ چیز تو اب آن گراؤنڈ اس پہ پالیٹکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے رات کو دیکھا ہے اس پہ بہت پالیٹکس، جماعت اسلامی بھی آ گئی، MQM بھی آ گئی۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ وہ یو سی کا چیئرمین اور ٹاؤن کا چیئرمین PTI کا ہے۔ ایک انسانی جان گئی ہے، ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی جس کے گھر میں گئی ہوگی، اس کو مجھ سے کہیں زیادہ تکلیف ہوگی۔ مجھے تو تکلیف ہے، لیکن مجھ سے کہیں 100 گنا اس ماں کے جگر کو کا لخت جگر چلا گیا ہے، اس کا بالکل سعدیہ صاحبہ، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن آگے آ کے کوئی ذمہ داری بھی نہیں لیتا ہے کہ ہاں بھائی ہماری غلطی ہے، یا جو پہلے اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں آپ تھوڑی سی ہمیں بتا سکتی ہیں اس کی تفصیل، کہ کسی کو سزا ہوئی ہو؟ کل جس طرح ڈپٹی میئر نے بھی کہا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دی جائے گی، تو جو پچھلے 25 واقعات ہو چکے ہیں، 24 واقعات ہو چکے ہیں، ابراہیم کا واقعہ ہے، چلیں اس کی آپ بتا دیں کہ اس میں کس کو سزا ہوئی ہے؟ دیکھیں، ابراہیم کے واقعے میں تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا واٹر بورڈ کا تمام عملہ جو ہے وہ جو اس علاقے کا ذمہ دار تھا اس کو معطل کیا ہوا ہے۔ ان کے خلاف انکوائری فائنل سٹیجز میں ہے، ان افسروں کے خلاف تعزیراتی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر، SSP سب کو سسپینڈ کیا گیا، کوئی پوسٹنگ پہ موجود نہیں، جبکہ وہ تو یہ کہتے ہیں جی ہماری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن کیونکہ ذمہ داری ایڈمنسٹریشن کی ہے، میں پہلے دن سے کہتی ہوں، اور اس معاملے میں بھی اگر ایڈمنسٹریشن کا کوئی فرد انوالو ہے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا، اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ باقی اس ٹاؤن اور سعدیہ صاحبہ، یہ جو معطلیاں ہوئی ہیں پہلے مجھے بتائیں کہ اس سے کیا معاملات رک گئے ہیں، کسی حد تک کنٹرول ہو گئے ہیں، یہ معاملہ حل ہو گیا ہے؟ لوگوں کے مسائل تو وہیں کے وہیں ہیں، تو معطلیوں سے عام آدمی کی زندگی پر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اسی طرح ان کے بچے مین ہولوں کے اس میں گر کر جاں بحق ہو رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ فرق پڑ کیا رہا ہے؟ میئر کراچی کے آگے آ کر ذمہ داری لیں گے، یا سندھ کی گورنمنٹ آگے آ کر ذمہ داری لے گی؟ آپ اون کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی غلطی ہے، آپ لوگ ذمہ دار ہیں اس کے؟ دیکھیں، جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان اور مال کو انشور کرنا، لیکن ایک میکینزم موجود ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود ہے۔ اب اس ٹاؤن چیئرمین اور UC چیئرمین کے خلاف رپورٹ کیا گیا ہے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، کیونکہ جب گورنمنٹ دیکھیں، یا تو یہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی آپ نے کہا جی پیسے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پیسے تو دے دیے گئے ہیں، ڈھکن بھی دیے گئے ہیں، واٹر بورڈ کا
दावा है कि हमने इनको 10 ढक्कन प्रोवाइड किए। तो देखें, जो लोग ऑन ग्राउंड हैं, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के लोग स्ट्रीट्स पर मोहल्लों में मौजूद हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें। अगर अब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे तो मुर्तजा वहाब साहब ने वाटर बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन को ये हिदायत दे दी है कि कराची में अब आप खुद इंस्पेक्ट करें, जहां मेन होल्स खुले हुए हैं उसको हम खुद बंद करें, क्योंकि यूसीज और चेयरमैन और टाउन चेयरमैन जो हैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। बिल्कुल ऐसा ही है सादिया साहिबा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद से आके गटरों के ढक्कन रख के जा रहे हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी नहीं ले रही या इंतजामिया नहीं ले रही, हम आगे बढ़कर अपने बच्चों की हिफाजत कर लें या अपने बड़ों की हिफाजत कर लें जो इन गटरों में गिरकर जो है वो जान बहक ना हो जाए। बहुत सारे लोग वीडियोज बनाकर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करें कि भाई यहाँ पर ढक्कन नहीं है। जब मुझे याद होगा इब्राहिम वाला वाकया जब हुआ था तो लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोज पोस्ट करना शुरू कर दी कि भाई यहाँ पर इतने अरसे से ढक्कन नहीं है। तो क्या वो जो वीडियोज हैं उन सबका जायजा लेकर उन तमाम एरियाज में ढक्कन प्रोवाइड कर दिए गए हैं उन गटरों के? जी, देखिए, कराची बहुत बड़ा शहर है और इस पे काम हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची में जल्द अज जल्द जो मेन होल्स वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के अंडर हैं उनको कवर कर दिया जाए। और जो आपने बात की ना कि बहुत सारी रजाकार तंजीमें जब हादसा हो जाता है सब तस्वीरें बनाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, वीडियो बनाने के लिए पहुंच जाते हैं, जैसे कि वो फिक्सिट वाले। आम दिनों में वो मुझे काम करते हुए शहर में नहीं नजर आते, लेकिन जिम्मेदारी हुकूमत की है, जिम्मेदारी कराची केएमसी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की है और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। कराची का सर्वे किया जा रहा है और जहां जहां ढक्कन नहीं है उनको प्रोवाइड करके उनको फौरी तौर पे हमारी कोशिश है कि बंद किया जा सके।